बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ पर जो हमने अभी वीडियो देखी है जिसमें मोमिना ने अपने नए फ्लैट की किचन की फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की है, और ये शॉपिंग मैं कहूँगी मोमिना की फातिहाना शॉपिंग है, क्योंकि जिसने मोमिना को अली को घर से धक्के दे के निकाला, हकीर आमेज़ जुमले कह के निकाला, तो वो आज खुद शर्मिंदा है। उसको दिखा दिया मोमिना ने, उसने जो शानदार शॉपिंग की, जो कॉन्फिडेंट होकर शॉपिंग की, और डेफिनेटली क्रेडिट के काबिल जाती है। और यहाँ पर मैं बताऊं कि अपनी बड़ी नंद के मुंह पे सही का कहते हैं ना, रख के तमाचा दिया है, क्योंकि तमाचा वो नहीं होता जो डायरेक्ट लगा जाए। तमाचा इंसान अपने अखलाक और अपनी मजबूती और जुल्म का जवाब जो है ना वो बर्दाश्त से देता है, जो कि मोमिना ने इस वीडियो में दिया है। आप लोगों ने देखा कि मोमिना ने किस तरीके से अली के साथ प्रेगनेंसी की कंडीशन में फ्लैट को चेंज किया, और बग़ैर किसी की हेल्प के। ससुराल वाले तो पीछे हट गए। मोमिना ने किस तरीके से सामान शिफ्ट किया होगा, अली ने किस तरीके से चीज़ें ऊपर चढ़वाई होंगी, ये एक अलग से स्टोरी है जिसकी वीडियो नहीं बनाई गई, क्योंकि मोमिना की जिस कंडीशन में उसने ये शिफ्टिंग की होगी वो डेफिनेटली व्लॉग बनाने वाली नहीं होगी। और यहाँ पर मोमिना ने आज ये दिखा दिया कि तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, मगर देखो मैं किस तरीके से इस फ्लैट में सेट हुई हूँ। आप ये देखें कि फ्लैट नो डाउट छोटा है, मगर जब उसमें रहने वाले लोग एक एतमाद के साथ और एक फुल विल पावर के साथ रह रहे हो, खुशी के साथ रह रहे हो, और आप देखें उस एक कमरे के जो बेड पे किस तरीके से सो रहे हैं, बहुत आराम से खुशी के साथ। प्रॉब्लम तो देखने वालों को हो रही है लेकिन सोने वालों को नहीं हो रही, तो ये एक ब्लेसिंग है। फिर इसमें मैं एक बात बताऊं, इनके जो दोनों बच्चे हैं, मैं इस चीज़ पे डेफिनेटली मैं कॉन्शियस हो रही हूँ कि वो बच्चे जिस घर में पैदा हुए रहे, वहाँ से आज जब वो शिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि हमें दादा दादी के पास जाना है या पप्पुओं के पास जाना है। सो इट्स मीन अनमोल ने तमाम रिएक्शंस देख लिए हैं, आयशा के स्पेसिफिकली और तमाम लोगों के, कि अब ये हमें प्रेफर नहीं कर रहे, हमें जो प्यार मोहब्बत थी बस वो इतना ही था। और अनमोल जो कि अब समझदार है, दिमाग की भी समझदार है, ज़बान की भी समझदार है ज़्यादा ही वो, उसने भी नहीं कहा कि मैं अब उस घर में जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगी कि बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मोमिना और आयशा इन दोनों की केमिस्ट्री जिस तरीके से बनी हुई है ना, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगी कि यार ये अचानक से हुआ क्या। देखिए, मोमिना है और आयशा है, इन दोनों में व्लॉग में हम देखते थे कि आयशा टीस पे टीस किए जा रही है मोमिना को, मगर मोमिना खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, सफ़र कर रही है तमाम चीज़ों को, बट अंदर ही अंदर पी रही है। और उसके साथ साथ उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मुझे अपने आप को अब मजबूत बनाना है, मुझे अपने घर को सेट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझ पे क्वेश्चंस ना उठे, कोई मुझे ये ना कह सके कि भाई अब तो ये ससुराल से अलग हो गई, सो इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस तरीके से अली कहता था कि मुझे फर्नीचर लेना पड़ेगा, मुझे तमाम चीज़ें नई बाई करनी पड़ेंगी, और लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि यार इम्पॉसिबल है, अली को तो कोई झोपड़ा मिलेगा, मोमिना कैसे रहेगी वहाँ पे। और फिर यहाँ पर अचानक से क्या होता है, अचानक से यहाँ पे आज जिस वीडियो में दिखाया गया कि मोमिना ने और आयशा ने जिस किस्म की मीठी मीठी बातें करके, दोस्ती करके, और इस घर को लास्ट में आयशा से सेट करवाया, तो यहाँ पे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि वो नंद और भाभी जिनकी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी बात, और जब लास्ट टाइम आयशा इस घर में आई थी, बैग्स जिसमें पैक किए थे इनकी अम्मा ने, तो आयशा ने कहा अम्मी आपका बेटा रोतू क्यों है, और ये जाहिर कर दिया कि अली ने ज़िद करके बुलवाया है। मगर अचानक से ऐसा क्या होता है कि इन दोनों नंद भाभीियों की इतनी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है कि इन्होंने किसी पे कोई चीज़ जाहिर नहीं होने दी। जो लोग इनको कमेंट्स करके कह रहे थे कि मोमिना के साथ आयशा ने ऐसा किया, मोमिना के साथ आयशा ने इतना गलत किया, वो सब आज साइलेंट हो गए कि यार ये सिचुएशन क्या हो गई है। वो औरत ही इनके घर आके सफाई कर रही है, इनके इतना छोटा सा किचन के कैबिनेट्स में बर्तन रख रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जब से न्यू फ्लैट लिया गया है, इस फ्लैट में अब से लेके आने वाले वक्त तक आयशा का होगा सही इस्तेमाल, क्योंकि आयशा है खुदसर, बदतमीज़, बदज़बान, बददिमाग, अपनी मर्ज़ी पे चलने वाली और दूसरों को अपनी मर्ज़ी पे चलाने वाली।
اب یہاں پہ اس نے بلال کے فیور میں پاگل ہونے کے بعد علی کو بہت ہارش ورڈز کہے، مومنہ کو حقیرانہ باتیں کہیں، مگر مومنہ خاموشی سے عقل مندی سے اس کو پی گئی، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے، اب ہر دفعہ عائشہ آئے گی۔ لاسٹ ٹائم عائشہ آئی منہ بنا کے، آج آئی کیونکہ اس کو ویڈیوز بنانی تھی، ویوز چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، اس وقت مریم ہے نہ آمنہ ہے، ان لوگوں نے نہ پہلے علی کو کچھ کہا نہ اب، اور نہ ہی وہ اب نئے فلیٹ میں اس کی ضرورت بنتی ہے، یا پھر ان کی ضرورت بنتا یہ فلیٹ، اگر وہ بھی عائشہ کی طرح بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگی چلی جاتی اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ۔ آج ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ عائشہ نے اپنے بھائی علی اور مومنہ کو گھر سے نکال دیا، سو ان تمام باتوں کو کور کرنے کے لیے عائشہ کو جانا پڑ رہا ہے مومنہ کے پاس، اور مومنہ بلا رہی ہے عائشہ کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ یہاں پر عائشہ جیسی بیوقوف عورت نہیں سمجھی مومنہ کے میٹھے میٹھے طنز۔ یاد ہے آپ کو فرینڈز کہ جب یہ لوگ پرانے گھر میں تھے، وہاں پر مومنہ اپنی عقل مندی برداشت کے ساتھ عائشہ کی ہر طنز کو سہتی تھی، عائشہ کی ہر کڑوی بات کو پیتی تھی، اور عائشہ کی ہر ایسی بیوقوفانہ باتوں کو پی کے ایک میٹھا سا طنز اس پہ مار دیتی تھی، جس کو عائشہ کبھی نہیں سمجھ پائی، اینڈ اسٹل وہ ان اویئر ہے اس کے میٹھے طنزوں سے۔ یہاں پہ سچویشن جب جو ہے ایک چٹکلی اور کہتے ہیں نا مسالے والی ہوئی، جب عائشہ کو یہ کہا گیا اور عائشہ نے کہا کہ یار مجھے لوگ کہتے ہیں میں جلتی ہوں، میں مومنہ سے جلتی ہوں، میں مریم سے جلتی ہوں، میں آمنہ سے جلتی ہوں، میں کیوں جلوں گی مومنہ سے، میرے پاس مومنہ سے زیادہ پیسہ ہے، میں مومنہ سے زیادہ امیر ہوں، دل کی بھی اور دنیاوی بھی۔ جس پہ مومنہ نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ مومنہ نے جس طریقے سے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بولنے کا ایٹیٹیوڈ، اس کے بولنے کی تھیم کیا بول رہی تھی، وہ بول رہی تھی کہ میں تم پہ طنز مار رہی ہوں اور تم بیوقوف لڑکی ہو، تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی میرے میٹھے طنز کو۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مومنہ جس کو گھر سے نکالا گیا تھا، جو خاموش ہو کے پریگننسی کی کنڈیشن میں اتنے مشکل لمحے سے گزر کے اس اپارٹمنٹ تک پہنچ گئی، سیٹل ہو گئی، اس نے آج اپنی بڑی نند کو اچھا خاصا جوکر بنا دیا، سلیب پہ کھڑی ہو کے اس سے کام کروایا، اور یہاں پہ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ یار ویڈیو کون بنا رہا ہے، تو لگ پتا گیا کہ علی صاحب بھی گھر میں ہے اور علی اور مومنہ ہے گھر میں، اور انہوں نے گھر میں عائشہ کو بلایا کام کرنے کے لیے، اور ویڈیوز یہاں پہ جو اگر ویڈیوز کا سوال ہے، ویوز کا سوال ہے، تو وہ دونوں طرف ہوں گے، مومنہ کے چینل پہ بھی عائشہ کے چینل پہ بھی۔ یہاں پر مومنہ کی طبیعت تو خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومنہ نے اسی خراب طبیعت میں پورا فلیٹ صاف کیا، جیسا بھی تھا جو بھی تھا خاموشی سے۔ میں ایک بات بتاؤں، برداشت، صبر، وہ کہاں دکھتا ہے، مومنہ میں دکھتا ہے۔ مومنہ نے کہا کہ جب ہمارا اپنا فلیٹ ہوگا تو میں اور چیزیں ملوں گی، اپنا گھر ہوگا تو میں اور چیزیں ملوں گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ مومنہ اپنے نئے فلیٹ میں نہ جائے، کیونکہ جب انہیں یہاں کا رینٹ کم دینا پڑے گا اور وہاں کا رینٹ اب انہیں ملے گا، کیونکہ یہ اب عائشہ کے گھر میں نہیں رہ رہے۔ سو جہاں پیسہ آتا ہے وہاں انسان تھوڑی سی کہتے ہیں نا، تھوڑا سا اپنے آپ کو میانہ روی میں رکھتا ہے کہ نہیں یار اب پیسہ آ رہا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو رہ لو اسی گھر میں۔ اب یہاں پہ عائشہ نے جو کچھ بھی بولا، میں مانتی ہوں عائشہ بہت کچھ الٹا سیدھا بولتی ہے، لیکن عائشہ کام آ گئی جناب۔ عائشہ نے جو صفائی کی وہ بہت زبردست صفائی کی تھی، اور آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیبنٹس، ان میں اس نے کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے برتن اور اتنے بڑی بڑی جو برنیاں تھیں، جو اس کی چھلنیاں تھیں، تمام چیزوں کو، اسٹینرز کو کس طریقے سے سیٹ کیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مومنہ نے کہا تھا کہ ایک اور شخص آئے گا جس کو میں اب بلاؤں گی۔ یہاں پہ عائشہ کو کچھ نہیں پتا تھا، عائشہ ٹوٹل لا علم تھی، اور عائشہ نے پوچھا کہ کون آئے گا، میں، اب بیوقوف ہے نا وہ عورت، اس نے وہی کہہ دیا میں۔ تو یہاں پہ مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اب جب ہمیں عائشہ نظر آئی اور اس بات کو ہینڈل کرنے کے لیے مومنہ نے کہا کہ میں نے ان کو بعد میں بتایا تھا۔ فرینڈ، بعد کی کہانی ہوتی تو عائشہ اس چیز کو پہلے کمیونٹی پہ بھی پوسٹ کر چکی ہوتی۔ یہاں پہ بلانا تھا اس کو اپنی بھابھیوں کو، لیکن جب مومنہ نے سوچا کہ میری تینوں بھابیاں ہی کچن میں نہیں آ سکتی تو سیٹنگ کیا کریں گی،
پھر بھابیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا ایک بہت زیادہ آپ کو کسٹم ہونا پڑتا، بہت زیادہ اپنی روایت کا خیال رکھنا پڑتا اور دعوت کرنی پڑتی کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم آ رہی تھی۔ تو اس نے سوچا چھوڑو بھابھیوں کو تو میں بلاؤں گی دعوت میں، یہاں میں کام نکلواؤں گی بیوقوف عائشہ سے۔ اور یہاں پہ وہ شخص جو 3 عورتیں تھیں وہ 3 عورتوں سے اچانک سے وہ چینج ہو گیا ایک عورت کی شکل میں۔ یہاں پر ڈیفینیٹلی اسٹوری چینج ہوئی ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ان کو نکتہ چینی کر رہے تھے اور اس کرٹیسزم کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سوچا اپنے ویوز کیسے حاصل کرو۔ مومنہ نے سوچا میں بری نہ بن جاؤں، کیونکہ عقل مندی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ مومنہ آج یہاں پہنچی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ کوشچنس کر رہے تھے اور کافی کمنٹس آئے تھے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی تمہیں کیا برتن نہیں ملے، اپنے جہیز کا ایک برتن بھی تم نے نہیں نکالا، اپنے برتن کا، اپنے جہیز کی کوئی ایک چیز، کوئی ٹی وی، کوئی کبڈ تک تم نے نہیں نکالی، کیوں نہیں لی ہیں ساری چیزیں؟ تو میں بتاؤں آپ کو کہ مومنہ اور علی جو ہیں یہ آپس میں پھپھی زاد اور ماموں زاد بہن بھائی ہیں۔ جب مومنہ کی شادی ہوئی ہوگی آج سے 7-8 سال پہلے تو ڈیفینیٹلی گھر کے حالات ایسے نہیں ہوں گے، بھائی بھی چھوٹے ہوں گے، چینل بھی نہیں تھا، تو بہن بھائی کا رشتہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اگر رشتہ کرتے ہیں آپس میں تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مجبوریوں کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہی حالات جو ہیں آمنہ کی اماں نے بھی دیکھے ہوں گے اور صرف تھوڑی بہت شادی کی جو چیزیں لی ہوں گی اور کوئی بڑا جہیز جنہوں نے اپنے بھائی سے نہیں لیا ہوگا۔ لیکن آج یوٹیوب کی بدولت وہ جہیز تو اب تک پرانا ہو چکا ہوتا، لیکن مومنہ نے بڑی ہائی پروفائل شاپنگ کی ہے۔ اور اب دیکھتے جائیے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ آگے بھی میں آپ کو بتا دوں عائشہ اسی طریقے سے یوز ہوتی رہے گی مومنہ کے ہاتھوں، کیونکہ عائشہ کو بھی ویوز چاہیے۔ انٹل انلیس بلال پاکستان نہیں آتا تب تک ادھر کے ولاگس میں وہ جان نہیں آتی جو پہلے تھی، کیونکہ اب ان میں ڈویژن ہو گئی ہے، گھر دو حصوں میں چینج ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے رہیے آپ ولاگس اور دیکھتے رہیے اس پہ بننے والے ریئیکشنز چٹکلے چٹکلے۔ فرینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن پہ کلک کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں گی اچھی اچھی دیکھنے کو اور سننے کو۔ سو فرینڈ یہاں پر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔